حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ربیہ بن کعب اسلمی، حضرت ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب وہ حضور کو وضو کروایا کرتے تھے. تو ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اکثر تہجد کے وقت حضور کو وضو کرواتے تھے، آدھی رات کا وقت. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت اس وقت جوش اور ٹھاٹھیں مار رہا تھا. حضور نے پوچھا اے ربیہ، حضور دیکھتے تھے روز اس غلام کو، اس محبت کرنے والے کو. حضور نے پوچھا اے ربیہ، مانگ کیا مانگتا ہے؟ مانگ کیا مانگتا ہے؟ کیا مانگتا ہے؟ اور محدثین نے لکھا کہ حضور نے مطلقاً فرمایا، اس کو مقید نہیں کیا، مطلقاً فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے. اس وقت حضرت ربیہ روئے زمین کی بادشاہت مانگ لیتے، ان کو بادشاہت مل جانی تھی. وہ وقت تھا موج کا. وہ وقت تھا موج کا. آپ روئے زمین کی بادشاہت مانگ لیتے، اس وقت آپ کو وہ بادشاہت بھی دے دی. کیوں؟ اللہ کے محبوب نے اس وقت کہہ دیا تھا اپنی زبان سے، ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے. حضور نے یہ نہیں کہا اچھا بتاؤ جنت چاہیے، جنت میں محل چاہیے، اچھا گھر بنانا چاہتے ہو گھر بنانے. آج تو لوگ گھروں کے لالچ میں کسی طرح میرا گھر بن جائے، بے شک دین بھی جائے، ایمان بھی جائے، دنیا بھی جائے، آخرت بھی جائے، دنیا سنور جائے. گھر چاہیے، دولت چاہیے، بادشاہت چاہیے، جو مرضی اس وقت مانگ لیتے، کیونکہ حضور نے مطلقاً فرمایا تھا مانگ کیا مانگتا ہے. وضو کروا رہے ہیں، وضو کروا رہے ہیں. وضو کروا. مجھے یہاں پر اپنے پیر و مرشد، پیر طریقت، راہبر شریعت، عالم علمی فاضل لوزئی، عاشق غوث الورا، فنا فی المصطفیٰ، حضرت علامہ مولانا حاجی محمد یوسف علی نگینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک واقعہ یاد آ گیا. میرے ایک پیر بھائی تہجد کے وقت ان کو وضو کروا رہی، میرے ایک پیر بھائی تہجد کے وقت ان کو وضو کروا رہی. تو بابا جی نے پوچھا انہوں نے پوچھا کہ بیٹا بتاؤ کوئی بات، کچھ چاہیے. انہوں نے کہا حضور میں مدینہ شریف جانا چاہتا ہوں. میں مدینہ، یہ 50 سال پرانا واقعہ ہے. اس وقت ایسے نہیں ویزے لگا کرتے تھے جیسے آج لگتے ہیں. 50 سال پرانا واقعہ. اس وقت جہازوں کی یا بحری جہازوں کی ٹکٹیں لینا بہت مشکل ہوتا تھا. تو حضور انہوں نے کچھ نہیں مانگا، نہ کوئی مکان مانگا، نہ کوئی دولت مانگی، نہ کوئی پیسہ. وہ کہا میں مدینہ شریف جانا چاہتا ہوں. خدا نے اس شخص کو وہاں سے اٹھایا اور جا کر مدینہ شریف بٹھا دیا. حضرت غلام رسول صاحب سمندری والے مجھے یہ واقعہ بتایا کرتے تھے کہ وہ بندہ پھر اس کے بعد مدینہ منورہ کے اندر اللہ نے وہیں اس کا کاروبار، اس کا گھر بار، ہر چیز کا معاملہ حل کر دیا. جو کوئی وقت ہوتا ہے موج کا. نبیاں تے ولیاں دے در تے مقبول دعاواں ہوندیاں نے، نبیاں تے ولیاں دے در تے مقبول دعاواں ہوندیاں نے. ہڑ وگدے نے جد نینا دے پھر معاف خطاواں ہوندیاں نے. دیوانے نہیں او دانے نے جڑ در ولیاں دے جاندے نے. نبیاں ولیاں دے مزاراں تے سب ختم سزاواں ہوندیاں نے. کیا معلوم اس کی نصیب میں تھا بھی مدینہ طیبہ پہنچنا یا نہیں تھا.
یہ اللہ نے ان کو مقام اور بزرگی عطا فرمائی ہے، انبیاء اور اولیاء کو۔ آپ فرمایا کرتے تھے بندے رب دے دعا کر کے تقدیر بدل دیں دے، بندے رب دے دعا کر کے تقدیر بدل دیں دے، اے لوح قلم والی تحریر بدل دیں دے، اے لوح قلم والی تحریر بدل دیں دے۔ وہ مرزا جونیئر جو جیل میں بیٹھ کر بکواس کرتا ہے اپنی گندی اور غلیظ زبان سے انبیاء اور اولیاء کے اوپر، استغفر اللہ من ذلک۔ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے اللہ کے نبی اور اللہ کے ولی اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر کو تبدیل کر دیتے، ان کی دعاؤں میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے۔ حضور کی وہ حدیث کہ ان میں سے اگر کوئی اڑ جائے نا، ان اولیاء اللہ میں سے اڑ جائے، سٹینڈ لے لے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ اپنی تقدیر کو تبدیل کر دیتا ہے، وہ معاملہ ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ تو اب وہ وضو کروا رہی ہیں حضور کو، حضرت ربیہ بن کعب اسلمی۔ حضور نے پوچھا سل ربیہ، ربیہ مانگ جو مانگے۔ انہوں نے کوئی دولت نہیں مانگی، کوئی شہرت نہیں مانگی، کوئی نوکری نہیں مانگی، کوئی پیسے نہیں مانگی، کوئی مکان نہیں مانگا، کوئی گھر کا لالچ نہیں کیا۔ انہوں نے صرف اتنا کہا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ جیسے آپ نے اس دنیا میں مجھے اپنے ساتھ رکھا ہے، میں چاہتا ہوں کہ جنت میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ رہوں۔ تیری آرزو میں جینا، تیری جستجو میں مرنا، یا رسول اللہ تیری آرزو میں جینا، تیری جستجو میں مرنا، یہی میری زندگی ہے، یہی میری بندگی ہے، یہی میری زندگی ہے، یہی میری بندگی